کہ انسان جلد باز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، دوسرے مقام پر ہے، یہ اس آیت میں نہیں ہے، تو اترانے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا۔ اچھا، چونکہ میرے پاس واقعات بہت آتے رہتے ہیں نا، لوگ ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اپنے واقعات سناتے رہتے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کا بھی مفہوم کلیئر نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں۔ یعنی میجورٹی تو ہماری بے صبری ہے، یعنی صبر ہوتا ہی نہیں ہے ان سے، لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو۔ میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں، کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، وہ خرابی۔ میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں، تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ منہ سے بول لو نا، اللہ کی، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا۔ تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی۔ ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کا، لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی۔ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے۔ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی۔ صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو، دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا، دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے۔ عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے، نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے۔ کوئی تختی رکھ لو بھائی، کوئی پتھر رکھ لو، اس پہ نشانے بازی سیکھو۔ مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو۔ تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا، بندی ہوئی مرغی، بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا، باندھ دینا اپنے آپ کو۔ جزاک اللہ، یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے۔ صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت، نہیں رہنے دو۔ تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے۔ جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ، امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ، یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں، اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ۔ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا، بہت تیز گرم ہے۔ میں پیتا گرم ہی ہوں، لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ کیا ہوگا، کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا۔ میں گرم ہی پیتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا، اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی، کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا خیر۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں۔ چائے بھائی، تو وہ ملائی ڈال دی، وہ چائے تھوڑی بن گئی، وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو۔ چائے کا تو مطلب ہلکا، باڈی کو ہلکا کر دے، وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے، اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے۔ اچھا خیر، تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بریک، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں۔
امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا, ابھی ولاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے, ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا, تو وہ ٹینشن فری, اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے, تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا, یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ان سے پوچھ لینا, تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے, ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا, ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے, کوئی آواز آئی کسی قبر سے, اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب, خیریت سے, کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا نا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا, ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, رہائشی علاقے ہیں, وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی, کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی, کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے, غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں, مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا ہے, امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے نہ. ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں, ٹوپی میں, بالکل ڈفرینٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لگے یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے ہوئے, یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, یہ میں بھی بتاتا ہوں. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار. 4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں, قبرستان ہے, یہ پبلک ہے, یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا, تھوڑا تھوڑا آڑا ترچا ہونا چاہیے, یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں, میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف, کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں, شور نہیں, بالکل تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس ٹو میٹ یو, ایسے جملے ہر وقت, تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو, ختم. اس لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے, چماٹ وماٹ, یہ بچوں کو کرنے دیا کرو, لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیٹ لگا دی, ادھر اس نے لگا دی, ابا سے پٹ گیا, یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو, یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی, چیخو پکار بالکل نہیں ہے, تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں, تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی, جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسے تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا, درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا, تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے بے صبری؟
تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے بھی، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں، ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا، تو یہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا، وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. پھر جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے، یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی، ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی، اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں. یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چپیٹ ادھر سے لگا دیا، ایک ادھر سے لگا دیا، تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ باغی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور سڑکوں کے کھڈے وڈے، یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا، اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا، ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں، تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ، یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو، خام خواہ کی ٹینشن، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی، اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے، یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا، اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا. اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو، خراب ہو جاتے. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی ہو. جیسے امریکہ میں، جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا، آیا آ کے یوں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے. 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی، ڈاک تھی وہ حوالے کی. میں نے کہا یہ کیا، یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا، اتنی عزت. تو کہہ رہے نہیں، ان کا طریقہ، ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا، وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے، نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے، اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا، آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، میرے گلے پڑ جائے گا، ورنہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا، واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا. وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا، اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی، میرے کو بھاگنے کا راستہ مجھے چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی، غلط کام کیا، لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے
جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو کسی بھی انسان کے چبھ سکتے ہیں, تو چور بھی ایک انسان ہے. اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں, لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا, تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں, یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہے. یار جلدی, اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی, اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتا. تو ایک طریقہ یہ ہے, شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو, مرغا نہیں پال سکتے, کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے, یار تیرا مرغا کہاں کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے, ہم ترقی یافتہ قوم ہے, یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا, قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو, اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا, ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا, میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی, وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو, یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ رکھ دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو, بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں, رکشوں میں لٹک لٹک کے جا رہے ہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو. لوگوں کی کوئی, یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی, کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا, سیقول السفہاء, دوسرے پارے کی پہلی آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم, اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو, اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف, آسائشیں, حقوق, کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟